لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي احاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا واسبغ على الخلائق من نعمته سترا. احمده سبحانه واشکره واتوب الیہ واستغفره. آج ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 20 سٹارٹ ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسایا، پھر بارش کے ذریعے شاداب اور خوبصورت باغ اگائے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ان کو درختوں کو اگاتے. کیا خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ کجروی اختیار کر رہے ہیں. اب تمام دنیا اس بات کو جانتی ہے اور خود مشرکین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، بارش برسانا، درخت اگانا اللہ کے سوا کوئی کسی اور کا کام نہیں ہے. اللہ ہی بے کس بے قرار کی فریاد سن کر اس کی سختی کو دور کرتے ہیں. گویا ان آیات میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب اور شدائد کے وقت تو تم بھی منتظر ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسروں کو بھول جاتے ہو. پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن اور اطمینان کے وقت یاد نہیں رکھتے. امن جعل الارض قرارا وجعل، بھلا کس نے زمین کی قرارگاہ بنایا اور اس کے اندر ندی نالے بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور میٹھے اور کھاڑی دو سمندروں میں حد فاصل رکھ دی. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ بلکہ نہیں، ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. بھلا کون ہے جو بچپن اور بے قرار کی، جو بے چین اور بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون زمین پر تم کو جانشین مقرر کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ بل مگر تم بہت ہی کم سوچتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تم لوگوں کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بیچتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بے معبود ہیں؟ اللہ ذوالجلال یہاں پر کتنی سخت کلمات کے ساتھ انسان سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ کیا تم نے میری قدرتوں کو دیکھا نہیں؟ کہ تم نے میرے ان کرشمات کو اپنی آنکھوں سے بغور جائزہ کر کے ان کو تم نے جانچا نہیں ہے کہ میں اللہ کون ہوں؟ نہیں، اللہ ان سے برتر ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوقات پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ نہیں. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور ان سے کہیے کہ جس قدر مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان میں غیب کی باتیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان لوگوں کے علم نے شکست کھائی، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی طرف سے نابینا ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ لوگوں سے یوں کہہ دیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی فرشتہ نبی ولی نہیں جانتا، غیب کی بات جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اچھے لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی، سو ہر چیز کا معلوم کر لینا جو ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ بھی معلوم کر لیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرا اور تیرا دونوں کا علم اس کا جواب سے عاجز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یوں کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بھاری بہتان باندھا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی آسمان و زمین کے غیب کو نہیں جان سکتا۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ پہلے ہی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتے چلے آئے ہیں، یہ محض اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ کیسا انجام ہوا ہے۔ ان پر آپ غم نہ کیجئے اور نہ ان کے ریشہ دوانیوں سے آپ تنگ دل ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ اللہ اکبر۔ رادفہ، پیچھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رادفہ کے معنی قریب کے ہیں، شاید جس چیز کو تم جلدی مانگتے ہو وہ نزدیک ہو، اور یہی قول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رادفہ کا مطلب ہے کہ قریب، بہت جلد آ پہنچے۔ رسول اللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو بیدار ہو جاتے، اور بیدار ہو جاتے جاگ تو اس وقت فرمایا کرتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آ پہنچا بڑا زلزلہ اور اس کے پیچھے آنے والی چیز بھی آ پہنچی موت اپنی سختیاں لے کر، یعنی موت قریب ہے اور قیامت بھی اس کے پیچھے لگی چلی آتی ہے، اور موت بڑی خوف کی چیز ہے۔ دیکھو عبادت کر لو تاکہ موت اور قیامت کی سختیوں سے بچاؤ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اور آپ کا رب لوگوں پر بہت مہربانی کرتا ہے مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ آسمان، جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی مخفی چیز ایسی نہیں جو کتاب واضح میں نہ لکھی ہو۔ یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو واضح کرتا ہے جن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، اور یہ قرآن بلا شبہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ اور آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ یعنی ابھی عملی فیصلے کا وقت نہیں آیا، البتہ قرآن قولی اور عملی فیصلہ کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہی بتاتا ہے کہ لوگوں اس دن کے لیے تیاری کر رکھو جبکہ ہر معاملے کا عملی فیصلہ ہوگا۔ آج دنیا میں تم عمل کرو گے تو کل تمہارے ان اعمال کا عملی فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآن آیا ہی ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے ہے۔ فتوکل علی اللہ، سو آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو اللہ اکبر، اللہ فرماتے انک لا تسمع الموت، آپ مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے روک کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہمارے احکام پر ایمان لاتے ہیں، سو وہ مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب اللہ کا وعدہ حق ان کے پاس پورا ہو جائے گا ان کے حق میں، تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، حالانکہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اب قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو چھپے منکروں کو نشان دے کر وہ جدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی شروع کی علامت کیا ہے کہ آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دعوت العرش کا آنا ہے، اور جس وقت ان دونوں میں سے ایک کا ظہور ہوگا
ہوگا تو اس کے بعد ہی دوسرے کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی دعوت الارض نکلے گا اس کے، یا سلیمان علیہ السلام کی مہر، اس کے پاس جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا لکڑی سے ہوگا، وہ عصا سے ایمان والوں کے چہروں پر لکھ دے گا مومن، اور بد دینوں کے ناک پر مہر کر دے گا اور لکھ دے گا کافر۔ پھر یہ حال ہوگا کہ ایک دسترخوان پر بیٹھنے والے آپس میں مومن اور کافر کہہ کر ایک دوسرے کو پکارا کریں گے، اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے جو ہمارے حکموں کو جھٹلایا کرتا تھا، ان کو صف بستہ کر کے کھڑا کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گی خدا ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے احکام کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ان احکام کو اچھی طرح سمجھا بھی نہ تھا، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے رہے ہو، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوں گے، مگر جسے خدا چاہے کہ وہ نہ گھبرائے، اور ہر ایک اس کے دربار میں جھکا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ اب نفخہ سے مراد پہلا نفخہ فضا ہوگا، فضا کا ہوگا اس جہاں میں۔ اب اس کے بعد جو نفخہ ہوگا نفخہ صاعقہ، اور وہ موت کا نفخہ ہے۔ پھر اس کے بعد قبروں سے نکلنے کا نفخہ ہوگا، یعنی 3 نفخے بیان ہوئے ہیں، جو کہ پہلا نفخہ فضا، دوسرا نفخہ صاعقہ، تیسرا نفخہ موت کا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتی ہو جو خیال کرتے ہو کہ وہ ایک جگہ جمے کھڑے ہیں، مگر یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے دے، اور ایسی بلائیاں ہم سے کروائے جو کل قیامت کے روز ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ رکھنے والی بن جائے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر کے آئے گا اس کا منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہاں سے مراد مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ الحسنات سے مراد جو ہے نیکیوں سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور بالسیئات سے مراد شرک ہے۔ جو انسان شرک لے کر آئے گا اس کو منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں صرف انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد ربہ، ان سے کہیے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت دی، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ سو جو ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں تو محض خدا کی نافرمانی سے ڈراتا ہوں، اور کہیے خدا کا شکر ہے وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، اور اس وقت تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہدایت خود اللہ کی بندگی اور فرما برداری کرتا ہوں، یعنی اب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں بذات خود اور دوسروں کو قرآن سنا کر اللہ کا راستہ بتاتا ہوں، نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو چکا، سمجھو تو تمہارا ہی نقصان ہے، تم سمجھو تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ سمجھو کہ تو تمہارا اپنا نقصان ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورۃ القصص مکیہ، طاسین میم حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کے سچے قصے اور حالات آپ کو ان لوگوں کی خاطر سناتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ سنو، فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور وہاں کے باشندوں کو
کو وہ گروہ در گروہ بنا رکھا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ ان کے لڑکوں کو جان سے مار ڈالتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا فتنہ پرداز تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر جن کو وہاں کمزور سمجھا جاتا تھا ایک احسان کریں اور ان کا ملک کا سردار بنا دیں اور انہی کو ان کا وارث ٹھہرا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں ان کے پاؤں جما دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کی جانب سے جس بات کا ڈر تھا وہ دکھا دیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب اس سے متعلق تجھے خطرہ لاحق ہو تو اسے سمندر میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم یقیناً اسے تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، چنانچہ جب موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا گیا تو فرعون کے آدمیوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہی بلاخر ان کے دشمن اور رنج کا باعث ہو، اور اس میں شک نہیں کہ فرعون، حامان اور اس کے لشکر سب غلطی بر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز ہلاک نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، مگر وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یعنی آسیہ نے کہا کہ کتنا پیارا بچہ ہے، ہمارے ہاں کوئی لڑکا نہیں، لاؤ اسی سے دل بہلائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں۔ بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے کہا اللہ کی لالی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری نہیں، یعنی کہ یہ الفاظ اس ملعون کی زبان سے کہلا رہی تھی، آخر وہی ہوا، یعنی کہ اللہ ذوالجلال نے اس کی زبان سے یہ الفاظ تبھی نکلوا دیے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، اور اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے، غرض یہ تھی کہ وہ اعتقاد میں ثابت قدم رہے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جدھر کو یہ صندوق جائے تو اس کی طرف پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ ایک طرف ہو کر اسے دیکھتی رہی اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہوا، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر سب کے دودھ حرام کر رکھے تھے۔ بس موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کے لوگوں کی خبر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کو پالیں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے، سو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور وہ غم نہ کرے اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب یہاں پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، پوری طاقتور ہوئے، یعنی جوان ہو کر طاقتور ہو گئے، تو ہم نے اسے حکمت اور علم دیا، یعنی نبوت دی، اور علم سے مراد ہم نے ان کو دین کا علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک بندوں کو یوں ہی ہم صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جب یہاں کے لوگ غافل سوئے پڑے تھے، وہاں اس نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا، ایک تو اس کی قوم میں سے تھا، دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ جو آدمی اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، چنانچہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک شیطانی کام تھا، بے شک شیطان ہمارا دشمن اور ہمیں گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، فرعون کی قوم سے بیزار رہتے، ان کے کفر سے اور ان کے ساتھ لگے رہتے، بنی اسرائیل وہی 2 شخص لڑتے دیکھے، ظالم تھا فرعون نے اس کو مارا تھا، یعنی ادب دینے کو اس کی اجل یعنی اس کی موت آ گئی تو وہ بے قصد خون ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، اور ان کی ماں کا گھر تھا اس شہر سے باہر جہاں سب بنی اسرائیل رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی وہاں جاتے، کبھی فرعون کے گھر آتے، اور فرعون کی قوم اور ان کی دشمن تھی کہ غیر قوم کا شخص ایسا نہ ہو کہ زور پکڑے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کچھ کر دے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ قال رب انی ظلمت، پھر اللہ کریم کی طرف لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہنے لگے میرے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا،
بس تو مجھے بخش دے۔ سو خدا نے اسے بخش دیا۔ اس میں شک نہیں کہ بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ الگڑ صبح کو ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہو کر دیکھا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد چاہی تھی وہ پھر اس کو پکارنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہ ہے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی اس طرح مار ڈالنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ملک بھر میں جو ظلم کرتا پھرے اور نیک بن کر نہیں رہنا چاہتا، جو سرکش ہے۔ وجاء رجل، اور شہر کے دوسری جانب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ ان سرداران قوم تمہارے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں، سو تو بہانے تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، ڈرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اور جب وہ شہر مدین کی طرف روانہ ہوا تو کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے رستہ دکھا دے۔ اور جب مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچا تو وہاں لوگوں کو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہے۔ یعنی مصر سے 10 دن کی راہ ہے، وہاں پہنچے بھوکے پیاسے لوگ پانی پلاتے تھے بکریوں کو۔ وواجد من دونہم، اور ان سے الگ 2 عورتوں کو دیکھا جو بکریوں کو روکے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک دوسرے چرواہے پانی پلا کر نہ لے جائیں، اور ہمارا باپ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ فسقا، سو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے تلے چلا گیا اور کہا کہ میرے اللہ اپنے خوان نعمت سے جو تو مجھے جو کچھ بھی بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں، یعنی میں اس کا فقیر ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ذوالجلال سے انہوں نے دعا مانگ لی۔ فجاءت احداہما، چنانچہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک شرم اور حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے جو پانی پلایا تو اس کا معاوضہ ادا کرے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے یعنی اس جو بوڑھے آدمی تھے شعیب علیہ السلام، اس سے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ڈرو مت، تم ظالموں سے بچ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو اپنی ساری سرگزشت یعنی کہانی سنائی، انہوں نے تسلی دی کہ اب تو اس ظالم قوم کے پنجے سے نکلا ہے، انشاءاللہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان کو تسلی دینے لگی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان لڑکیوں میں سے ایک نے آ کر کہا ابا ان سے ملازم رکھ لیجئے، یہ بہتر ہے کہ اب جو ملازم رکھے اسے توانا اور با اخلاق ہونا چاہیے۔ اس پیر و مرد نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے تیرے ساتھ ایک کو بیاہ دوں، اس شرط پر کہ 8 سال میری خدمت کرے۔ اگر تو نے 10 سال پورے کر لیے تو یہ تیرا احسان ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں، انشاءاللہ تو مجھے نیک اور خوش معاملہ آدمی پائے گا۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، زیادہ تھی لیکن دونوں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ عرب کی عورتیں جانور چرانے یا پانی پلانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے پیش نظر عورت کے گھر سے باہر جانا جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن پردہ کر کے جیسی چال شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے چلی ویسی چال چل کے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کی اور میرے درمیان یہ طے رہا، دونوں میں سے جو سی مدت چاہوں پوری کر دوں، مجھ پر کوئی خیر نہیں ہوگا، یعنی مجھ پر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ یعنی دونوں کے درمیان اب ڈیلنگ ہو گئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے چلا تو راستے میں کوہ طور کے ایک جانب آگ دکھائی دی، اور اپنے اہل سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم اسے سیکو، یعنی اسے تم کچھ گرمائی کچھ حرارت محسوس کرو۔ اللہ اکبر۔ فلما اتاہا، سو جب یہاں پہنچا
تو اس مبارک جگہ میں اس وادی کے دائیں کنارے ایک درخت کی جاڑی مبارک میں سے آواز ہے. آواز دی کہ موسیٰ میں ہی وہ اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ کہ اپنا عصا پھینک دے. چنانچہ جب اس نے اسے دیکھا کہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ اژدہا ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلا اور پیچھے گھوم کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا ہے موسیٰ آگ بڑھ آؤ اور ڈرو نہیں. اور میں آگے تم آؤ ڈرو نہیں کیونکہ تم اس طرح امن میں ہو. اسلک یدک فی جیبک اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بغیر کسی نقص کے وہ چمکتا ہوا سفید نکل آئے گا. اور خوف رفع کرنے کے لیے پھر اپنے بازو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ تمہارے رب کی طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے نیک. اللہ فرماتے ہیں یہ معجزے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر من الرحبی خوف سے مراد ہے جو سانپ کو دیکھ کر ہوا تھا. اب حکم دیا جب بھی کسی چیز سے خوف و دہشت ڈر ہو تو گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے بدن سے ملا لیا کرو. انشاءاللہ تمہارا ڈر خوف زائل ہو جائے گا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کا خوف ہوتا تو اس کو دیکھتے تو فرماتے اللہم انی ادرع بک فی نحرہ واعوذ بک من شرہ. یعنی الہی میں اس کو دفع کرتا ہوں تیری مدد سے اور پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کے دل سے فرعون کا خوف نکال دیا اور فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام جو تھا اس کا رعب بٹھا دیا. جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو فوراً گدھے کی طرح پیشاب کر دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے جو بھی خوف کے وقت اپنا ہاتھ دل پر رکھے اور اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ گھبراہٹ اور ڈر سے دور ہو جائے گا. قال ربی انی قتلت منہم نفسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا. مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے لہٰذا تو اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. یعنی کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان صاف نہیں تھی لکنت والی تھی. قال سنشد عضدک فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. وہ لوگ تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے ہمارے نشانات کے ساتھ جاؤ. تم اور تمہارے پیرو یعنی جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہمارے کھلے نشانات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خود ساختہ جادو ہے اور ہم نے اس کا ذکر اپنے اگلے باپ دادا سے تو کبھی نہیں سنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا اور جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے بلا شبہ ظالم نجات نہیں پائیں گے. اور فرعون نے کہا کہ سردارو میرا علم میں میرے سوا کوئی تمہارا مددگار کوئی تمہارا معبود نہیں. اے حامان تم میرے لیے گاڑے کی اینٹوں کو آگ لگوا دو اور پکواؤ پھر ایک محل تیار کراؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں. استغفر اللہ. دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے فاوقد لی یا حامان. یہ فرعون کہہ رہا ہے اور موسیٰ کے معبود کو دیکھوں تو میں تو موسیٰ کو جھوٹا تصور کرتا ہوں. استغفر اللہ. اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ اللہ کو دیکھنے کی یہاں پر ترکیبیں کرتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب ہے کون. میں موسیٰ کو کہیں جھوٹا تو نہیں گمان کرتا. اور فرعون اور اس کے لشکروں نے ناحق ملک میں سرکشی کی اور انہوں نے یقین کر لیا اور ان کو کبھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو گرفتار کیا اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا. سو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا جو دوزخ کی آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور قیامت کے دن بھی ان کے مطلق مدد نہیں کی جائے گی. اور اسے دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی ان کا بہت ہی برا حال ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اللہ اکبر. پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی جو لوگوں کے لیے سراسر بصیرت ہدایت اور رحمت تھی اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو آپ طور کے مغربی جانب جہاں کا یہ واقعہ ہے موجود نہ تھی اور نہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو بچشم خود دیکھتے بلکہ ہم نے ادھر کئی قومیں پیدا کی اور اب ان کو گزرے ہوئے
تو مدتیں گزر گئی ہیں اور نہ اہل مدین میں رہے ہیں کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، بلکہ ہم آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ طور کے دامن میں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، لیکن آپ کے رب کی جانب سے یہ ایک مہربانی ہے تاکہ آپ اس قوم کو نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ولولا اور مبادہ ان پر کوئی مصیبت ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہو، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے اللہ تو نے ہماری طرف کیوں کر رسول نہ بھیجا؟ اگر کوئی رسول آتا تو ہم تیرے حکموں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے صداقت ان کے پاس پہنچی تو کہنے لگے کہ جیسی کتاب معجزات موسیٰ کو دی گئی تھی ویسے ہی آپ کو کیوں نہیں مل گئی؟ کیا موسیٰ کو جو کتاب ملی تھی اس کو یہ لوگ پہلے جھٹلا نہیں چکے تھے؟ یعنی جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان کو ایسی دعوت تبلیغ دی تو انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا آپ کو وہ معجزہ کیوں نہیں ملا؟ تو اللہ فرماتے کہ وہ موسیٰ پیغمبر کے معجزوں کو پہلے جھٹلا نہیں چکے تھے، کہنے لگے کہ یہ دونوں مجسم جادو ہے ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو اللہ کے ہاں سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں قرآن اور تورات سے ہدایت میں زیادہ بہتر ہو، تو میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ آپ کی بات تسلیم نہ کر سکے تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے خواہش کی پیروی کرے؟ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے ہم اپنے احکام مسلسل بیچتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ چونکہ اس کے عالم اور معتقد تھے اس لیے وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم تو در حقیقت ہم پہلے ہی سے اس کو مانتے تھے۔ اولئک یعطون اجرہم، یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حسنہ سے مراد طاعت ہے اور سیئات سے مراد ہے معصیت یعنی نافرمانی، مطلب یہ کہ وہ گناہوں کو طاعت کے ساتھ مٹاتے ہیں، اور خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اموال کو طاعت اور مامورات شرعیہ پر خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کسی سے لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے مبارک ہیں، ہماری طرف سے تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کی رفاقت کو نہیں چاہتے۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفات، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا جو کلام ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ انک لا تہدی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ان کی اپنی خواہش سے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور ان سے خوب واقف ہے اور جو ہدایت یافتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنے لگے تو ہم کو اپنی جگہ سے اچک لیا جائے گا، لیکن کیا ہم نے ان کو حرم مکہ میں جہاں ہر طرح امن ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل اور کھچے چلے آتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے ان کا رزق ہے، مگر اس میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جس کو اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے تھے، اور بآخر کار ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک وہ ان کے بڑے شہر میں رسول نہ بھیج دے اور جو ان کو اس کے احکام پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس صورت میں جب کہ ان کے باشندے نافرمانی اختیار کر لیں۔ وَمَا أُوتِيتُمْ، اللہ فرماتی ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو میرا پیغام، میری دعوت حق نہ پہنچی ہو۔ ہم کسی بھی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب
تک میرے قاصد میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول وہاں پر جا کر اللہ کا یعنی میرا پیغام نہیں دے دیتے. وما اوتیتم من شیء متاع الحیات الدنیا وزینتها، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے، اس شخص کے مانند ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا. پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے صف میں ہوگا جو جواب دہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن خدا ان کو بلا کر پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک سمجھتے تھے. وہ لوگ جو خدا کے عذاب کے مستوجب قرار پا چکے ہوں گے بولیں گے کہ ہمارا رب یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا، جس طرح ہم خود گمراہ تھے اس طرح ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا. کیوں ہم ان سے دستبردار ہو کر تیرے حضور آئے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. یعنی یہ شیطان بولیں گے بہکانا تو ہے، انہوں نے پرنام لے کر نیکیوں کا اس سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ. سو ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ دنیا میں ہدایت پا جاتے. یعنی اس وقت یہ آرزو کریں گے جن تم نیکیوں کو پوجتے تھے، نیکوں کو وہ جواب نہ دیں گے کہ وہ راضی نہ تھے یا خبر نہ رکھتے تھے. پھر وہاں پر خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں ہدایت یافتہ ہو جاتے. اور جس دن خدا ان کو بلا کر پوچھے گا کہ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن ان لوگوں کو کوئی بات نہ سوچ پڑے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، لیکن جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں، اللہ پاک ہے. اور جیسی باتیں لوگ اس سے منسوب کرتے ہیں وہ ان سے بھی بہت بلند ہے. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور اس کی حکومت ہے اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ روز قیامت تک کے لیے رات تم پر مسلط کیے رہے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ فرماتی ہے اگر میں تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دوں پھر تمہارا کون سا ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے دن کو چڑھائے؟ اللہ اکبر. قل ارائیتم ان جعل اللہ، بھلا پوچھئے بھلا دیکھو تو صحیح، تو اگر اللہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے دن کو قائم رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم اس صریح بات کو بھی نہیں دیکھتے؟ اور اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تو کہ تم رات کو آرام پاؤ اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اور جس دن وہ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو. سو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ جھوٹ موٹ باتیں وضع کیا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتی رہیں گی. یعنی جو کچھ وہ دنیا میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ ان سے دور ہو جائے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون در حقیقت موسیٰ کی قوم سے تھا مگر اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اس کو مال و دولت کتنے خزانے دے رکھے تھے کہ وہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی. جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، خدا اترانے والوں کو یعنی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہاں پر جو قارون تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اس کا نسب یہ ہے کہ قارون بن یعمر بن
काहियत और मूसा अलैहिस्सलाम का नसब ये है, मूसा बिन इमरान बिन काहियत, यानी आपस में पीछे से जाके ये मिल जाते हैं। ये बहुत खुश आवाज़ था, तौरात बड़ी खुश एलहानी से पढ़ता था, नहायत खूबसूरत और बड़ा मालदार आदमी था, लोग इसे मुनव्वर कहते थे। यानी इमाम राजी ने भी कहा कि बनी इसराइल में इससे ज़्यादा तौरात को कोई पढ़ने वाला कारी ना था, लेकिन सामरी की तरह ये भी मुनाफिक हो गया, अपने माल और अपनी खुश एलहानी पर फूल गया, अल्लाह को भूल गया, लेकिन भूल गया कौम में आमतौर पर जिस लिबास का दस्तूर था उससे बालिश दिए भर नीचा लिबास बनवाता, यानी एक हाथ नीचा लिबास बनवाता, यानी टहनों से नीचे तहबंद लटकाता ताकि इसका गुरूर और दौलत ज़ाहिर हो जाए। इसके पास इस कदर माल था कि उसके ख़जाने की कुंजियाँ उठाने पर कव्वी मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। उसके बहुत से ख़जाने थे, हर ख़जाने की कुंजी अलग अलग थी जो बालिश्त भर की थी, यानी एक हाथ के बराबर वो एक कुंजी थी, एक चाबी थी। जब ये कुंजियाँ उसकी सवारी के साथ खच्चरों पर ला दी जाती तो उसके साथ 60 पचकलियाँ खच्चर मुकर्रर थे। अल्लाहु अकबर। वो कुंजियाँ 70 खच्चरों पर ला दी जाती थी। कौम ने कहा यह आदत तेरी अच्छी नहीं है ए कारून, तो ऐसे इतरा नहीं, ये तकब्बुर और गरूर, अल्लाह को इतराना पसंद नहीं। अल्लाह का ये दिया हुआ माल अल्लाह की रजामंदी में खर्च कर, गुराबा मसाकीन का हक है, उनकी तो आमदाद करता जा। जैसे अल्लाह ने तेरे लिए तेरे साथ सलूक किया है ऐसे ही तो गरीबों के साथ सलूक कर, हक का मुकाबला न कर, निफाक और शिकाक से बाजा। बिलाखिर वो ना माना और अल्लाह ने उसको हला कर दिया। वो ज़मीन की नीचे नीचे वो दनस्ता जला जा रहा है, और हदीस में है कि क़यामत तक वो दनस्ता ही चला जाएगा। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, और अल्लाह ने तुझे जो दे रखा है उसमें दार आखिरत के लिए भी जस्तजू कर, और दुनिया में तेरा जो हिस्सा है उसको भी फरामोश ना कर। और जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तो भी उसके बंदों पर एहसान कर, और दुनिया में फ़साद का तू जो है उसको जोया ना हो, उसका तुम मत चाहो, बेशक अल्लाह फ़साद करने वालों को महबूब नहीं रखता। उसने जवाब दिया कि ये माल और दौलत तो मुझे मेरा इल्म और मेरी लियाकत की बदौलत मिला है। क्या उसे इल्म ना था कि अल्लाह उससे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुका है जो कुव्वत में उससे कहीं बढ़कर थी और जमीयत में भी उससे कहीं ज़्यादा, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। फ़ख़रज अला क़ौमिही, सो एक दिन वो अपनी पूरी शान के साथ अपनी कौम के साथ आया। तो जो लोग दुनियावी ज़िंदगी को चाहते थे उन्होंने कहा काश जो कुछ कारून को दिया गया है हमें भी दिया जाता, बिलाशुबा ये बड़ा ही खुशकिस्मत है। और जो लोग साहब इल्म थे उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, अल्लाह के हाथ से जो बदला मिलने वाला है वो इस शख्स के लिए जो ईमान लाए और अमल ले करे कहीं बेहतर है, और वो मिलेगा तो उन्हें लोगों को जो सब्र करने वाले हैं ये ईमान वाले लोगों ने कहा। फ़ख़सफ़ना बिही, बस हमने उसको और उसके घर को उस ज़मीन में दनसा दिया, और कोई जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आ खड़ी होती। अल्लाह फरमाते जब हमने ज़मीन को हुक्म दिया वो खुली और उसमें दनसना शुरू हो गया, फिर कोई जमात भी मेरे मुकाबले में आकर उसकी मदद ना कर सकी और वो अपने आप को बचा भी ना सका। अल्लाहु अकबर। फ़अस्बहल्लज़ीना तमन्नऊ, और कल जो लोग उसके रुतबे के हाथ थे कहने लगे ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसकी रोज़ी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी चाहता है और वो महदूद कर देता है। अल्लाह अगर अल्लाह का हम पर एहसान ना होता तो हमको भी ज़मीन में दनसा देता। मालूम होता है काफिरों को कामयाबी नहीं होती। तिलकद्दारुल आखिरतु, या आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए मुकर्रर कर रखा है जो ज़मीन में जुल्म और फसाद नहीं चाहते, और आखिरत की बेहतरी परहेजगारों ही के लिए है। जो नेकी लेकर आएगा उसको इससे बेहतर बदला मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो बुराई करने वालों को बदला भी उतना ही मिलेगा जिस कदर बुराई वो जो किया करते थे। बिलाशुबा वो खुदा जिसने आप पर कुरान के अहकाम को फ़र्ज करार दिया है वही आपको असल मुकाम की तरफ लौटा ले जाएगा। कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है उसको जो दीन और हदायत लेकर आया और जो शरीक गुमराही में पड़ा है, और आपको सिवाय अपने रब की रहमत के कोई तवक्को न थी कि आपकी तरफ किताब नाजिल की जाएगी। बस आपको चाहिए कि कुफ्र
ان کا کفر و انکار کرنے والوں کے لیے مددگار نہ بنے، اور چاہیے کہ آپ کو کوئی بات اللہ کے احکام سے نہ روکے جبکہ وہ آپ پر نازل کیے جا چکے ہوں، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جس اس ذات کے اس کی بادشاہی ہے، اور بالآخر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ العنکبوت مکی ہے۔ سورۃ العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کر کے رہے گا جو صداقت پر ہیں، اور ان کو کبھی ضرور معلوم، اور ان کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا جو جھوٹے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کر پیغمبروں پر امتحان زیادہ ہوتا ہے، پھر صالحین پر، پھر جو اس کے بعد مرتبہ میں افضل ہوں، اور آدمی پر اس کے دین کے موافق درجہ بدرجہ امتحان آتا ہے۔ جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے مدد طلب فرمائیے، جبکہ مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک زندہ آدمی کو زمین کھود کر کھڑا گاڑ دیا جاتا تو پھر اس کے سر پر آرا چلا کر بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، بازو کے بدن میں لوہے کی کنگھیاں پھرا کر چمڑا اور گوشت ادھیڑ دیا جاتا، تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکی، تو پھر تم بھی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ام حسب الذین، کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے تو بے شک اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ ہر بات کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تمام کائنات سے بے پرواہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل نہیں کیے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور جو کام وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ دونوں کوشش کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے علم ہی نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، میری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پر جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری، جن میں سے ایک یہ بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس لیے اتری کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے سعد کہ اللہ کا حکم میرے ساتھ نیکی کرنے کو نہیں آیا، اگر تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کیا تو واللہ میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی، پانی پینا چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ لوگ زبردستی اس کا منہ کھول کر غذا اس کے حلق میں پہنچاتے۔ پس یہ آیت اتری، اگرچہ ماں باپ کا بہت زیادہ حق ہے، لیکن جس اللہ نے ماں باپ اور اولاد سب کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اس کا سب سے زیادہ بڑا حق ہے۔ اس کے حکم کے مخالف ماں باپ اور استاد کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس امر میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو اس میں مسلمانوں کو کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، چاہیے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو یقیناً نیکوکاروں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں تکلیف پیش آتی ہے تو لوگوں کے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ یہ لوگ کیوں دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں؟ کیا جو اہل جہاں کے سینوں میں ہے وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ لوگ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ضرور ان کو معلوم کر کے رہے گا۔
اور جو منافق ہیں ان کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ان سے جو ایمان لے آئے ہیں کہتی ہیں کہ ہمارا مسلک اختیار کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکتے، بلکہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ ہاں وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے روز جو جو افطرا پردازیاں وہ کرتے رہے ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 کم ہزار یعنی 950 سال تک زندہ رہے، اور بالآخر ان کو طوفان نے آ پکڑا، در حال یہ کہ وہ نافرمان تھے، پھر ہم نے اس کو اور کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا لیا، اور اس واقعہ کو اہل جہاں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اگر تم کو کچھ بھی علم ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا مت کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو اور بہتان تراشتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں یقیناً روزی دینے کی توفیق نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اب مخاطب ہو رہے ہیں اپنی قوم سے، سو رزق تو تم اللہ ہی کے ہاں سے تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ، یاد رکھو اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہوگا، اور اگر تم تکذیب پر اتراؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے تکذیب سے کام لیا ہے، اور لوگوں کا تو فرض کھول کر پہنچا دینا ہے، یعنی رسول کا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور کس طرح وہ اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ سب کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کس نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اس طرح پھر خدا ہی مخلوق کو پچھلی بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر بات پر قادر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب میں گرفتار کرتا ہے اور وہی جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں رہ کر خدا کو ہرا سکتے ہو اور نہ آسمان پر جا کر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے احکام کے اور اس کے روبرو حاضر ہونے کے بعد کے منکر ہیں، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات مطہرات کو یا دلائل وحدانیت کو نہیں مانتے، یہ لوگ اللہ کی رحمت واسعہ سے نا امید ہیں، کیونکہ وہ بعثت بعد الموت اور جنت اور دوزخ کے قائل ہی نہ ہوئے، آخرت میں بھی محروم اور مایوس ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم نے جواب میں کہا، تو یہ کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو آگ میں ڈال دو، مگر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو بتوں سے لو لگائی ہے تو صرف دنیا کی زندگی میں باہمی محبت کے لیے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط، سو لوط ان پر ایمان لے آئے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے کو ہوں، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو جاری رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ بخشا اور آخرت میں بھی وہ بلا شبہ نیکوکاروں کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیے۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناشائستہ حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہو؟ سو ان کی قوم کا جواب تھا تو یہ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ دیکھیے اتنے بے فکر ہو کر اللہ کا عذاب مانگا کرتے تھے۔ قال رب انصرنی، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ مجھے فساد برپا کرنے والے لوگوں کے معاملے میں نصرت عطا فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گاؤں والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون کون ہے، ان کو اور ان کے گھر کے لوگوں کو ضرور بچا لیں گے، سو ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو انہیں وہ ناگوار گزرے
اور انہیں دیکھ کر ان کا دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں اور نہ غم کھائیے، ہم آپ کے گھر کے لوگوں کو ضرور بچا لیں گے، بجز آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے ان کے بدکاریوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے ان فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی، لوط علیہ السلام کو قوم سے نجات بھی دی، اور عذاب کی وعید بھی سنائی۔ وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اس بستی کو عبرت کا کھلا نشان بنا دیا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے قوم میرے اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو پہنچالنے یعنی ایک سخت قسم کے زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور تمہیں اور ان کے گھر بھی دکھائی دیتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا، سو ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ یوں وہ ہوشیار تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور باوجود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلے نشانات لے کر آئے، انہوں نے خدا کی سرزمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا، وہ قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی بنا پر پکڑ لیا، سو بعضوں پر تو ہم نے پتھر برسائے اور بعضوں کو زور کی چیخ نے دبایا، اور کچھ ایسے تھے کہ ہم نے انہیں زمین میں دنسا دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی مثال ناتواں مکڑی کی سی ہے جس نے گھر بنایا، اور البتہ سب گھروں سے بودا یعنی کمزور گھر مکڑی ہی کا ہے، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جسے وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو ان کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم وہ شخص ہے جس نے علم پڑھا، پھر اللہ کے احکام پر عمل کیا اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہا۔ پھر فرمایا علم پر اگر عمل نہیں کیا تو ثواب اور بزرگی نہیں بلکہ وہاں وبال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قرآن کا پڑھنا ٹھیک اسی وقت ہے جب کہ تجھ کو نافرمانی سے روکتا ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا تجھے گناہوں سے روک دے، اور اگر نافرمانی سے تو نہیں بچتا تو پھر ایسا ہی ہے گویا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ لمحہ فکریہ ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان کو اور زمین کو غرض مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آسمان و زمین اس اکیلے نے بنا دیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو ان بڑے کام اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے کاموں میں مدد ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھر مجھے بلا اولا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے ہم نے کہا ذرا نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، ہر انسان اپنے دائرہ کار میں آزمایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ناپ تول میں وقت کے استعمال میں، مزدوری میں، تجارت میں، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض میں لوگوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ روزی کا مالک کون اور انسان کس کو مالک سمجھ رہا ہے؟ یعنی روزی کا مالک ہے کون اور ہم کس کو اپنا مالک سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ اب رمضان المبارک میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ بنے تو صد افسوس اس زندگی پر۔ آگے قوموں میں جو بھی گناہ تھے شیطان آج تک ان کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھ کر پرچار کر رہا ہے، ہر بے حیائی کو پنپنے دیا جا رہا ہے، آج کے معاشرے میں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ہر برے فعل کی۔ یعنی اگر
آج کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کو کوئی پروموٹ ہی نہیں کرتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے, کوئی فحاشی کے اڈے کو قائم کر رہا ہے, کسی برے کام کرتا ہے تو لوگ اس کو بہت جلدی پروموٹ کر دیتے ہیں, اس کو آگے آگے فروغ دیتے ہیں. شیطان تانا بانا بنتا رہتا ہے لیکن ایمان کی پختگی ان کو توڑ دیتی ہے. شیطان آنے کی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو پختگی ہوتی ہے ایمان کی وہ اسے توڑ دیتی ہے. اب کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے کہ اپنے وقت کے استعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرا آج میرے کل سے بہتر ہے کہ نہیں. دعا کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.